بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین باتمکین، ARYQ ٹی وی پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام کی سیرت اور ان کے کردار پہ بات کرتے ہیں، ان کی حیات طیبہ سے نور حاصل کر کے اپنے کردار کے اندر اتارتے ہیں۔ آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں، ان کا شمار دنیا کے عظیم ترین جرنیلوں میں ہوتا ہے۔ جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بابت لوگوں نے کہا، مستشرقین نے یہ جملے کہے، اگر دنیا میں عمر جیسا جرنیل ایک اور آ جاتا تو پوری دنیا میں کہیں کفر کا نشان نہ ہوتا۔ جنہوں نے دنیا کے اندر بڑی فتوحات کی، 26 لاکھ مربع میل کے آپ حاکم بنے۔ اسی طرح جس صحابی کا آج ہم ذکر کرنے لگے ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کا شمار بھی دنیا کے عظیم جرنیلوں میں ہوتا ہے، اور ان کی فتوحات کا سلسلہ بھی کہاں مدینہ طیبہ اور کہاں ہندوستان، دور دراز تک آپ کی فاتحانہ شان نظر آتی ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ ان کی صفوں میں کھڑے ہونے والے ایک سپاہی اور بنو امیہ کے نامور اور وہ شہرت پانے والے محلب بن ابی صفرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے خوارج کی جنگوں کے اندر فتوحات کے دروازے کھول دیے تھے، وہ شخص بھی آپ کی صفوں میں شامل تھا۔ آپ اندازہ کریں، اگر آپ کے سپاہی اور افسر کا یہ حال ہے تو عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ آپ نے بڑے بڑے دور دراز راستے، پہاڑی راستے طے کیے اور جنگجو اقوام کو اپنا موتی بنا دیا۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان میں آ کر سب سے پہلے، یہ وہ صحابی ہیں کہ انہوں نے فتح بھی کیا اور سب سے پہلے اذان دینے کا اعزاز بھی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاصل کیا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں انتہائی محترم، جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، جو اس پروگرام کی جان ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آج بڑے عظیم صحابی ہیں اور جرنیل صحابی ہیں، اور ساری زندگی فتوحات کا سلسلہ ان کا رہا، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ قربان جاؤں کہ انہوں نے ہندوستان میں آ کے سب سے پہلے اذان بلند کی۔ تو میں چاہوں گا کہ ان کا جو سب سے پہلے قبول اسلام ہے، اس کے حوالے سے، اور ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ کریم آقا نے ان کا نام خود رکھا جب یہ دار اسلام میں داخل ہوئے، کیا فرمائیں گے اس پہ؟ بسم اللہ۔ حامدا و مصلیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سن 8 ہجری میں جی 10,000 غلاموں کے ساتھ جب مکہ المکرمہ میں لوٹ رہے تھے، سبحان اللہ، فاتح بن کر، جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، نکلنے پر مجبور کیا گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو آپ کی جائے ولادت تھی۔ جی اور ہر شخص کو اپنی جنم بھومی سے پیار ہوتا ہے، اور پھر جائے ولادت بھی ایسی ہو جہاں اللہ کا گھر ہو، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کعبۃ اللہ ہو، جی جو روئے زمین کا سینٹر اور مرکز ہو۔ وہاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، اور پھر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اپنے بیگانے ہو گئے، دوست دشمن بن گئے، جی آپ کے جان اور خون کے پیاسے ہو گئے، اور ستم کا ہر حربہ آزمایا انہوں نے۔ وہ کون سا ستم تھا جو انہوں نے روا نہیں رکھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ جو جان کائنات ہے، جو روح کائنات ہے، جو شان رحمت للعالمینی کے حامل ہیں، جی ان کے ساتھ یہ رویہ کہ آقا کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، جی کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، مبارک پشت پر اونٹوں کی اوجڑیاں لا کے رکھ دی جاتی ہیں، استغفر اللہ،
طائف کے میدان میں پتھر مارے جاتے ہیں، آپ کو لو لہان کیا گیا، اوباش لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ان ساری چیزوں کو فیس کیا تھا۔ بالآخر اللہ کے حکم ہوا، وہ بھی اللہ کا حکم ہوا جی کہ اب اس شہر کو چھوڑ دیجئے۔ تو آپ جب شہر مکہ کو الوداع کہہ رہے تھے اللہ اکبر، اللہ تو موڑ موڑ کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی عمارتوں کو دیکھتے تھے، اور آنکھوں سے اشک جاری تھی۔ اللہ در و دیوار کو دیکھتے تھے، کعبۃ اللہ کو دیکھتے تھے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشک بار تھے۔ تو اس گلوگیر آواز میں جب پلکوں سے آنسو موتیوں کی صورت میں گرتے اور رخسار تر کر رہے تھے تو میرے آقا فرماتے تھے مکہ مجھے تم سے بڑا پیار ہے، چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا لیکن مجبور کر دیا گیا۔ تو دعا بھی یہ مانگی کہ اللہم حبب الینا المدینہ اللہ اکبر، حبنا مکہ تھا و اشد۔ یا اللہ اب جس طرف تیرا حکم ہے ہم جا رہے ہیں، جی انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ واہ واہ واہ، حضرت ابراہیم علیہ بے شک، بے شک۔ السلام نے فرمایا تھا انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جہاں رب لے جائے گا وہاں جائیں گے۔ واہ واہ واہ۔ تو اللہ کا حکم تھا۔ اور مفتی صاحب یہ بھی تھا تو سرکار دو عالم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کی تھی، یا اللہ اس سرزمین سے میں محبت کرتا ہوں مکہ سے، اب تو وہاں لے جا جس سرزمین سے تو محبت کرتا ہے۔ بے شک اللہ بے شک ایسا ہی۔ تو یہاں اس جو روایت میں نے پڑھی الفاظ، جی تو عرض کے رب کی بارگاہ میں یا اللہ مدینہ کو ہمارے لیے اتنا ہی محبوب بنا دے جتنا تو نے ہمارے لیے مکہ کو محبوب بنائے، یا اس سے بھی زیادہ محبوب بنا واہ دے، واہ واہ، او اشد، او اشد، اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عاشق مدینہ شریف سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اللہ اکبر، مکہ شریف سے بھی پیار ہے، مدینہ شریف سے ذرا زیادہ عاشقوں، یہ ہے وہ اصل اس کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے او اشدہ کے الفاظ، جی اور حضور کی دعا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرماتے ہیں وہ مقبول ہی مقبول، مستجاب، اس کا رزلٹ پہ بات ہوتی ہے، قبولیت پہ بات نہیں ہوتی۔ جی دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ مدینہ میں اتنی برکت رکھ دے جتنی تو نے مکہ میں، یا اس سے ڈبل برکت عطا فرما، او دے فے، واہ واہ واہ، دو سبحان گنا۔ اللہ۔ تو بعض عشاق نے یہ اس لیے کہا ہے کہ اگر کوئی حرم مکہ میں نماز پڑھے تو 1 لاکھ کا ثواب ہے، حرم مدینہ میں پڑھے تو 2 لاکھ کا ثواب، واہ واہ، دی فائن، اس دیف ہے، اس واہ حدیث سے استدلال کرتے ہوئے۔ محبت کی بھی وہ بنیاد ہے صحیح، کہ محبت ادھر زیادہ کیوں ہے، یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے۔ چلے آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں کہ یہ مجھے ویسے ہی وہ ایمان لانے پر بات کرتے، چونکہ اس کا پس منظر یہ تھا تو مکہ اور مدینہ کی بات آ گئی تو اس پر بات کر دیں۔ تو یہ فطرت ہے، اور اس فطرت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ کوئی لاکھ فتوے لگائے، کوئی لاکھ برا بھلا کہے، آپ دیکھ لیں کسی سادہ سے سادہ شخص، بالکل گاؤں کا رہنے والا بوڑھا شخص، بوڑھی عورت، جی جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تیاری کر کے، حج کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں نا، حج کے لیے 7 لاکھ روپیہ لگا کے، وہ آپ ان سے پوچھیں کہ کہاں جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں مدینہ جا رہا ہوں۔ اللہ، تو فتوے نہیں روک سکتے اس بات کو، یہ صحیح، محبت ہے، محبت اندر سے اٹھتی ہے، محبت کا اپنا قانون ہوتا ہے، اپنا اصول ہوتا ہے، اپنے ضابطے ہوتے ہیں۔ جی اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں مکہ کو چھوڑا تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مرضی تھی، منشا تھی، میرے مصطفیٰ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیبیہ میں جب معاہدہ کیا تھا 1 سال پہلے، یہ 8 ہجری ہے، 2 سال پہلے 6 ہجری میں، جی تو اس وقت فاروق اعظم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے تھے کہ یہ آپ ہم دب کے معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینہ طاری تھا، اطمینان، اللہ چونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ سال کی بات ہے، جی 1 سال کا گیپ ہمیں ملنے دو، موقع ملنے دو، پھر دیکھیں کہ ہم مکہ میں کس طرح جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ پھر ابھی معاہدہ کر کے اٹھے تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، صحیح، یہ معاہدہ فتح مبین ہے، جی یہ صلح حدیبیہ کو کہا گیا۔ جی یہ آیا کریمہ فتح مکہ کے پس منظر میں ہمارے آپ پڑھ دیتے ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح نامہ حدیبیہ پر نازل ہوئی اللہ کہ اکبر، یہ صلح آپ کے لیے فتح مبین ہے، صحیح، فتح مبین ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت آ گیا، 1 سال کا گیپ تھا، اگلے سال میں 8 ہجری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آ رہے تھے فاتح بن کر، 10,000 کا لشکر جرار تھا، جی اور جب مکہ کے قریب پہنچے تھے اسٹریٹجی یوں بنائی تھی کہ اس طرح مکہ شریف میں داخل ہو رہے تھے کہ یوں مکہ والوں نے دیکھا کہ جیسے مکہ میں سیلاب آ گیا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، مجاہدین کا سیلاب ہر گلی سے، ہر گھاٹی سے، ہر نشیب سے، ہر فراز سے ایسے اتر رہے تھے کہ اس کے آگے ٹھہرنا کسی کے بس میں نہ تھا۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، پہلے ہی اعلان کروا دیا تھا، یہ ہے میرے آقا کی شان رحمت، جی جہاں انتقام کا تصور تک نہیں ہے، بدلے کا وہم و گمان تک نہیں ہے، اللہ اکبر، کسی کی اظہار ثانی کا جواب بدی را بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اسا، واہ واہ واہ، برائی کا جواب برائی سے دینا تو بڑا آسان ہے، صحیح، مرد وہ ہوتا ہے جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتا اچھائی سے ہے۔ دیتے، سبحان اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن، جی جو تلوار ڈال دے اس کے لیے امن، جو دروازے بند کر لے اس کے لیے امن، اتنی امن عام کا اعلان کیا۔ اور پھر جب مکہ فتح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما تھے، تو اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ باندھے، واہ واہ، سر جھکائے، کیا کہنے، تھر تھر کانپ رہے تھے، سبحان اللہ، نبض کی رفتار الٹ پلٹ ہو رہی تھی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، رنگ فک ہو گئے تھے۔ مدینہ کو ہمارے لیے اتنا ہی محبوب بنا دے جتنا تو نے ہمارے لیے مکہ کو محبوب بنائے، یا اس سے بھی زیادہ محبوب واہ بنا، واہ واہ، او سبحان اشد، او اشد، اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عاشق مدینہ شریف سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اللہ اکبر، مکہ شریف سے بھی پیار ہے، مدینہ شریف سے ذرا زیادہ عاشقوں، یہ ہے وہ اصل اس کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے او اشدہ کے الفاظ، جی اور حضور کی دعا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرماتے ہیں وہ مقبول ہی مقبول، مستجاب، اس کا رزلٹ پہ بات ہوتی ہے، قبولیت پہ بات نہیں ہوتی۔ جی دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ مدینہ میں اتنی برکت رکھ دے جتنی تو نے مکہ میں، یا اس سے ڈبل برکت عطا فرما، او دے فے، واہ واہ واہ، دو سبحان گنا۔ اللہ، تو بعض اشراق نے یہ اس لیے کہا ہے کہ اگر کوئی حرم مکہ میں نماز پڑھے تو 1 لاکھ کا ثواب ہے، حرم مدینہ میں پڑھے تو 2 لاکھ کا ثواب، واہ واہ، دی فائن، اس دیف ہے، اس واہ حدیث سے استدلال کرتے ہوئے۔ محبت کی بھی وہ بنیاد ہے صحیح، کہ محبت ادھر زیادہ کیوں ہے، یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے۔ چلے آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں کہ یہ مجھے ویسے ہی وہ ایمان لانے پر بات کرتے، چونکہ اس کا پس منظر یہ تھا تو مکہ اور مدینہ کی بات آ گئی تو اس پر بات کر دیں۔ تو یہ فطرت ہے، اور اس فطرت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ کوئی لاکھ فتوے لگائے، کوئی لاکھ برا بھلا کہے، آپ دیکھ لیں کسی سادہ سے سادہ شخص، بالکل گاؤں کا رہنے والا بوڑھا شخص، بوڑھی عورت، جی جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تیاری کر کے، حج کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں نا، حج کے لیے 7 لاکھ روپیہ لگا کے، تو آپ ان سے پوچھیں کہ کہاں جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں مدینہ جا رہا ہوں۔ اللہ، تو فتوے نہیں روک سکتے اس بات کو، یہ صحیح، محبت ہے، محبت اندر سے اٹھتی ہے، محبت کا اپنا قانون ہوتا ہے، اپنا اصول ہوتا ہے، اپنے ضابطے ہوتے ہیں۔ جی اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں مکہ کو چھوڑا تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مرضی تھی، منشا تھی، میرے مصطفیٰ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیبیہ میں جب معاہدہ کیا تھا 1 سال پہلے،
یہ 8 ہجری ہے، 2 سال پہلے 6 ہجری میں۔ جی تو اس وقت فاروق اعظم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے تھے کہ یہ آپ ہم دب کے معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینہ طاری تھا، اطمینان، چونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ سال کی بات ہے، جی 1 سال کا گیپ ہمیں ملنے دو، موقع ملنے دو، پھر دیکھیں کہ ہم مکہ میں کس طرح جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ پھر ابھی معاہدہ کر کے اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، صحیح، یہ معاہدہ فتح مبین ہے۔ جی یہ صلح حدیبیہ کو کہا گیا۔ جی یہ آیا کریمہ فتح مکہ کے پس منظر میں ہمارے آپ پڑھ دیتے ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح نامہ حدیبیہ پر نازل ہوئی اللہ کہ اکبر، یہ صلح آپ کے لیے فتح مبین ہے، صحیح، فتح مبین ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت آ گیا، 1 سال کا گیپ تھا، اگلے سال میں 8 ہجری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آ رہے تھے فاتح بن کر، 10,000 کا لشکر جرار تھا، جی اور جب مکہ کے قریب پہنچے تھے اسٹریٹجی یوں بنائی تھی کہ اس طرح مکہ شریف میں داخل ہو رہے تھے کہ یوں مکہ والوں نے دیکھا کہ جیسے مکہ میں سیلاب آ گیا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، مجاہدین کا سیلاب ہر گلی سے، ہر گھاٹی سے، ہر نشیب سے، ہر فراز سے ایسے اتر رہے تھے کہ اس کے آگے ٹھہرنا کسی کے بس میں نہ تھا۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، پہلے ہی اعلان کروا دیا تھا، یہ ہے میرے آقا کی شان رحمت، جی جہاں انتقام کا تصور تک نہیں ہے، بدلے کا وہم و گمان تک نہیں ہے، اللہ اکبر، کسی کی اظہار ثانی کا جواب بدی را بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اسا، واہ واہ واہ، برائی کا جواب برائی سے دینا تو بڑا آسان ہے، صحیح، مرد وہ ہوتا ہے جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتا اچھائی سے ہے۔ دیتے، سبحان اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن، جی جو تلوار ڈال دے اس کے لیے امن، جو دروازے بند کر لے اس کے لیے امن، اتنی امن عام کا اعلان کیا۔ اور پھر جب مکہ فتح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما تھے تو اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ باندھے، واہ واہ، سر جھکائے، کیا کہنے، تھر تھر کانپ رہے تھے، سبحان اللہ، نبض کی رفتار الٹ پلٹ ہو رہی تھی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، رنگ فک ہو گئے تھے۔